بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز میں اب سجدے پہ پہنچ گئے ہیں جی۔ آپ نے یہ روایت تو بچپن سے سنی ہوگی نا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ سے منسوب ہے یہ بات کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی جو انسان کو جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے کہ بندگی کرے، وہ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں جو بندگی کی یہ وہ شکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر یہ ہم کنٹینوسلی اس میں اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتے ہیں، ہم پرزویئر کرتے ہیں، تو یہ یقیناً مومن کی معراج ہے۔ اور اس معراج میں اگر یہ کہا جائے تو یہ شاید تجاوز نہیں ہوگا کہ سجدہ اصل میں اس معراج کی معراج ہے۔ یعنی سجدہ وہ جگہ ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم اس کے لیے اس کے آگے دعا کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے، بالکل آخری درجے پہ جھکا دیا ہے۔ رکوع میں جو ظاہر ہے کہ جو ہمارا پوسچر ہے وہ ادب کا پوسچر ہے زیادہ، اور اس میں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر ہم نے جو دعا کی، اور اس کے بعد پھر ہم بالکل آخری درجے پر جھک گئے، جو آخری مقام ہو سکتا تھا جھکنے کا وہ اختیار کر لیا۔ یہ سجدہ ہے جس میں کہ ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں یوں سمجھ لے کہ اس کے قدموں میں ہماری پیشانی اگر رکھ دی گئی ہے، اور ہم اس سے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس میں جو اذکار ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جس طرح کے ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلی چیز یہ اس میں جو اذکار ہیں وہ سب سے پہلے تو وہی ہے جو کہ ہم بچپن سے ہمیں سکھایا گیا، سبحان ربی العلیٰ۔ سبحان ربی العلیٰ اس کی تکرار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک ذکر تھا، اور اس کی تکرار 3 5 7 مرتبہ جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار سب سے برتر۔ اس کے بعد کچھ اذکار وہ ہیں کہ جو کامن ہے رکوع میں اور سجدے میں۔ اس میں ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں ڈسکس۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ایک ذکر ہے جو سجدے میں بھی اس کا آتا ہے، روایت ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے معنی ہے کہ ہر عیب اور برائی سے پاک روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار۔ اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ رکوع میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پاک ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی، ہر برائی، ہر ایسی چیز جو اس کے شایان شان نہیں، اس سے پاک ہے۔ اور ستودہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ سب اچھی صفات جو ہیں ہی از پریز وردی، سب اچھی صفات اسی کی طرف، اسی میں ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں۔ پھر اگلی چیز ہے، یہ اب کچھ خاص آ رہے ہیں جو اذکار جو سجدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ سجدے کے لیے روایت ہوئے ہیں۔ وہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اور اس کے معنی ہے کہ اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اگلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی جو لوگوں کے سامنے ہیں، آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، یا مجھے بھی یاد ہے یا نہیں یاد ہے، بھی بخش دے۔ اس کے بعد ایک اور ذکر یہ ہے کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے معنی ہے کہ اے اللہ میں نے تجھی کو سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا،
یہ تیرے ہی حوالے کیا کا مطلب یہی کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا تیرے آگے، جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرے لیے قابل قبول ہے، وہی سب سے اچھا ہے میرے لیے۔ میرا چہرہ، یہ شروع سے میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے تجھی کو سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا۔ میرا چہرہ اس ہستی کے آگے سجدہ ریز ہے جس نے اسے بنایا اور اس کی صورت گری کی، پھر اس میں کان اور آنکھیں بنا دیں۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا، احسن الخالقین۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک ذکر آتا ہے کہ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ تو میرے کھلے اور چھپے سب گناہ بخش دے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری رضا اور تیرے عذاب سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری ہی رضا، تیری ناراضی کے مقابلے میں تیری ہی رضا سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے عذاب سے تیری ہی عافیت میں پناہ چاہتا ہوں، اور پروردگار میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تیری ثنا کا حق ادا کر سکوں، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی ہے، میں تو اتنا ہی بتا کر سکتا ہوں جتنا تو نے مجھے سکھایا۔ اس کے بعد ایک اور ذکر یہ آتا ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی سمعی نوراً وفی بصری نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً واجعل لی نوراً۔ اس کے معنی ہے کہ اے اللہ، تو میرے دل میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے نور ہی نور پیدا کر دے، اور میرے پروردگار تو مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ وہ اذکار ہیں جو کہ سجدے میں آتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں میں آپ ڈفرنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے، اور ایک میں ایک کر لیں، دوسرے میں کوئی اور کر لیں۔ تو یہ سارے ہی اذکار جو ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں ایک کامن چیز جو آپ کو لگتی ہے، جو دکھے گی، وہ یہ ہے کہ اس میں اپنے لیے مغفرت کی دعا بہت زیادہ ہے کہ پروردگار مجھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بہت زیادہ ہے، اپنے لیے مغفرت کی دعا، اپنے لیے ہدایت کی دعا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے جو جلسے کے لیے آتی ہے، یعنی جو نماز میں جلسہ، وہ موقع ہے جو ہم دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک ذکر ایک آتا ہے، اور بھی آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ سجدوں کے بیچ کا ایک مقام ہے، یہ بالکل ایک ایک چھوٹا سا جملہ ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی کی تکرار، یعنی بار بار اس کو پڑھنا۔ آپ جب بیٹھے ہیں تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ آپ جتنی دفعہ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پورے میں، یعنی جو ایک بہت زیادہ، جن دعاؤں میں بہت زیادہ زور ہے، وہ اصل میں اس چیز کی طرف بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم عام طور پہ اپنی عام زندگی میں مس کر جاتے ہیں، یعنی مانگنے کی چیزوں میں سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اس آخرت کی کامیابی مانگی جائے، یعنی جو غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت آپ سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے، تو اس میں پھر یہ کھل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے پیاروں کو، جن لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر اچھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو انجوائمنٹ بنایا ہے، وہ ادھر بھی میرے لیے ان کا ساتھ جو ہے وہ انجوائبل بن جائے انشاءاللہ۔ یہ سجدے کے اذکار ہیں جی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اب ہم جو قادہ ہے اس کے اذکار دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے حاضر ہوں جی۔